الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول 2 ہے، لیول 2 کا سبق نمبر 13، مطلب آج ہمارا کورس الحمدللہ نصف سے آگے بڑھ رہا ہے، سبق نمبر 13 ہے۔ آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے لے کر 75 تک ہم انشاءاللہ یہ آیات اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے اور سورۃ الانفال آج ہم مکمل کریں گے۔ جی 10ویں پارے کی ابتدا ہے اور سورۃ الانفال انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الانفال کا تعارف آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ہفتے میں جب ہم نے شروع کی تھی تو تب بھی سورۃ الانفال کا تعارف کروایا گیا تھا، تو میں نے دوبارہ آپ کے سامنے رکھا تاکہ جو آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الانفال کا دوسرا حصہ، تو سورۃ الانفال کے مضامین موضوعات آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائیں۔ اس میں مال غنیمت کی تقسیم، جنگی قیدیوں کے متعلق احکام و مسائل، غزوہ بدر کا تذکرہ، مومنین کی صفات، ان کے ثابت قدم رہنا، اخلاص سے اختیار کرنا، اختلاف سے بچنے کی تلقین، جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات، سیاسی اور اجتماعی تیاری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو، اور اسی طرح جو اللہ کی راہ میں ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان کی فضیلت بھی ہے، اور ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کی فضیلت بھی ہے۔ تو اس کے اندر اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی حوالے سے بھی اصلاحی وعظ و نصیحت ہے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے سورۃ الانفال ایک بہت ہی کسی بھی اسلامک سٹیٹ کی کیا بنیاد ہونی چاہیے، اسلامک سٹیٹ کا خاکہ کیسا، ایک اسلامک مملکت کیسے ہوتی ہے، سورۃ الانفال کے اندر اس کا بہترین خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ جی تو چلیے اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 41 سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک صفحہ نمبر 182 پر موجود ہے۔ پارہ نمبر 10 الحمدللہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مال غنیمت ہے، غزوہ بدر ہے، اللہ کی حکمت ہے اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کا اور اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی تو آئیے اس پیج کے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما غنمتم یہ کہ جو تم غنیمت حاصل کرو، من شیئن کوئی بھی چیز جو تم غنیمت میں حاصل کرو، یعنی کوئی بھی مال غنیمت تمہیں ملے تم حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ تو یہ کہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ۔ خمس کا کیا مطلب ہے جی؟ 5واں حصہ۔ مطلب اگر کسی حصے کے کسی چیز کے 5 حصے کریں تو ان کے اندر ایک حصہ کیا کہلائے گا؟ خمس۔ ایک حصہ کیا کہلائے گا؟ خمس۔ جیسے ثلث ہوتا ہے نا تیسرا حصہ، ربع ہوتا ہے چوتھا حصہ، تو خمس کس کو کہتے ہیں؟ 5واں حصہ۔ خمسۃ سے خمس 5واں حصہ۔ تو اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے۔ اچھا جی، یہ جو اللہ نے حکم دیا اس کی مزید تاکید یہ فرما دی کہ ان کنتم اگر تم ہو، آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وما انزلنا علی عبدنا اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تم اگر اس پر ایمان لائے ہو، تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تم اس پر ایمان لائے ہو، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا کب؟ یوم الفرقان، یوم الفرقان فرقان کے دن۔ تو فرقان کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ ہاں جی، فرقان کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ چیٹ میں آپ لوگ بتائیے۔ اللہ نے فرمایا یوم التقى الجمعان، یوم جس دن
اکثر لوگ کہہ رہے ہیں قیامت، بارک اللہ فیکم، قیامت کے ناموں میں سے بھی غالباً یوم الفرقان، اس سے مراد بدر کا دن ہے۔ سیسر رحمت الرحیم ہے، ان کا جواب درست ہے۔ اسی طرح اسفر عالم ہے، ان کا جواب درست ہے، اسفر عالم بھائی کا، اور اسی طرح الیاس ہیں، آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ اس سے مراد بدر کا دن ہے۔ بدر کے دن کو کیا کہا گیا؟ یوم الفرقان۔ اچھا اب سوال یہ ہے بدر کے دن کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا؟ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، تو یہ جو دن تھا اس نے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا اللہ نے۔ یہ تو پہلی صفت ہے یوم الفرقان۔ دوسری یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے ملنے کے دن، مسلمانوں کی اور مشرکین کی جو دو جماعتیں ملی تھیں یوم، جس دن التقى الجمعان، یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے ملنے کے دن۔ جی واللہ، اور اللہ علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے، دیکھیں مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، کفار کا مال جو جنگ کے اندر، جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے یا اگر مسلمانوں کو نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑے تو جو دشمن کا مال ان کے ہاتھ لگے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اس کے اندر جو 5واں حصہ ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں وہ تقسیم کیا جائے گا، پھر ان کے بعد جو دیگر مسلمان ہیں، مسلمانوں کی مصلحت کے جو کام ہیں، فقراء، مساکین، بیت المال وغیرہ، یہ ان کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا۔ اور باقی کے جو 4 حصے ہیں وہ جو جنگ کے اندر شریک مجاہدین ہیں وہ ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ جی جمعان کا مطلب دو جماعتیں، جمعان کا مطلب دیکھیں الف نون ہے نا، تو یہ تثنیہ کے لیے مطلب دو جماعتیں، دو جماعتوں کے ملنے کے دن۔ جی دو گروپ، دو جماعتیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا، غزوہ بدر کا نقشہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو ویڈیو آپ کو سینڈ کی گئی تھی ہمارے واٹس ایپ گروپ ایڈمن کی طرف سے، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا جس کے اندر غزوہ بدر کا میدان کے اندر میں نے کچھ تعارف پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو اب دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 42، اس کے اندر مسلمانوں کی اور کفار کی پوزیشن بتائی گئی ہے، مسلمان کہاں تھے اور کفار کہاں تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذ، جب، انتم، تم تھے، جب تم تھے، بالعدوۃ، دنیا یہ دنون سے ہے مطلب قریب، دنیا دنون سے ہے مطلب قریب، جب تم تھے، عدوہ کہتے ہیں کنارہ، عدوہ کا مطلب کیا ہے؟ کنارہ۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب کے کنارے پر تھے، وہم، اور وہ، بالعدوۃ القصویٰ، دور کے کنارے پر تھے۔ مطلب مسلمان جو تھے وہ مدینہ سے قریب تھے، وہ مدینہ والی طرف تھے، اس وجہ سے دنیا کہا گیا، قریب کا کنارہ۔ اور جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، وہ قصویٰ یعنی وہ دور کی جانب تھے، یعنی مدینہ سے جو دور والی سائڈ تھی، کفار وہاں پر تھے مشرکین۔ وَالرَّقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا وہ قافلہ جس کی قیادت حضرت ابو سفیان کر رہے تھے اور جو مال تجارت لے کر آ رہا تھا، وہ وَالرَّقْبُ قافلہ، اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ۔ اچھا وہ تجارتی قافلہ کہاں تھا؟ اسفل منکم، وہ تم سے نیچے تھا۔ یہ جو غزوہ بدر کی جگہ یہ اونچائی پر واقع ہے، یہ اونچائی پر واقع ہے، تو یہ قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، لَاخْتَلَفْتُمْ، تو البتہ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، مقرر وقت میں۔ تفسیر سیاست کرتے جاتے ہیں، تم اگر وعدہ کرتے تو تم اختلاف کرتے مقرر وقت میں۔ کیا مطلب جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پہلے سے طے کرتے نا جنگ کا، باقاعدہ تیاری کرتے اور پہلے سے سب کچھ اناؤنس کر دیا جاتا، تو تمہارا آپس میں شاید اختلاف ہو جاتا۔ بولے تمہارا آپس میں کیا ہو جاتا؟ اختلاف۔ تو پہلے سے نہیں بتایا گیا۔ مسلمان جب مدینہ سے نکلے تھے تو وہ تو قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، کوئی بھی کسی جنگ کا ان کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر انہیں پہلے سے بتا دیا جاتا تو آپس میں اختلاف ہو جاتا، بعض کہتے کہ ابھی جنگ کرنی ہے اور بعض کہتے نہیں کچھ عرصے کے بعد یا فلاں وقت میں فلاں جگہ پر کرنی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا اگر
تمہیں پتہ چلتا، تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدے کرتے تو تم اختلاف ہو جاتا، وہ جو میعاد کا مطلب ہے مقرر وقت میں. ولیکن اور لیکن لیقضی اللہ تاکہ اللہ فیصلہ کرے امرن اس معاملے کا کانا مفعولا جو مقرر تھا. مفعولا کا مطلب ہے کیا گیا، آبجیکٹ ہے نا، یعنی ایسا معاملہ جو طے کر دیا گیا اللہ اس کا فیصلہ کر دے، کیونکہ اللہ نے ایک کتاب میں یہ طے کر دیا تھا کہ یہ کام ہونا ہے. لیہلک تاکہ ہلاک ہو جائے من ہلاکا جو ہلاک ہوتے ہیں عن بینۃ دلیل سے، یعنی اس جنگ کے بعد غزوہ بدر کے بعد جو کفر کو اختیار کرتے ہیں، ہلاکت کو اختیار کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ بوجھ لے. وَيَحْيَا اور زندہ رہے من حی عن بینۃ جو دلیل پر زندہ رہتا ہے، واضح دلیل پر. یعنی غزوہ بدر کے بعد جو اسلام لائے یا اسلام پر رہے تو اس کے دل میں اس کا مزید یقین ہو جائے، اور جو کفر پر رہے، ہلاکت میں رہے، اس کو بھی یقین ہو جائے کہ میں بھی باطل پر ہوں. ان اللہ بے شک اللہ لسمیع البتہ وہ سننے والا، علیم علم رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا اذ جب یوری وہ دکھا رہا تھا کا آپ کو، اس وقت کو یاد کرو. میں نے پہلے بھی کہا تھا نا اذ مطلب ایک وقت کی یاد دہانی ہے، اس وقت کو یاد کرو جب یوری وہ اللہ دکھا رہا تھا کا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دکھا رہا تھا ہم اللہ انہیں، ہم کا کیا مطلب ہے، انہیں دکھا رہا تھا اللہ اللہ فی منامی کا آپ کی خواب میں، قلیلاً تھوڑا. سلیس ترجمہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی تعداد تھوڑی دکھا رہا تھا. ولو اور اگر، آرا فعل ماضی، اور اگر اللہ دکھاتا، آرا دکھاتا، اچھا یہ آرا فعل ماضی ہے اور اس کا مضارع کیا ہے یوری جو اوپر گزرے آیت کی ابتدا میں. ولو آرا اور اگر اللہ دکھاتا کا آپ کو ہم انہیں کثیرن زیادہ، اگر اللہ آپ کو انہیں زیادہ کر کے دکھا دیتا نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں وہ زیادہ دکھائی دیتے، لفشلتم تو تم کمزور پڑ جاتے، تم مسلمان کمزور پڑ جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ آپس میں تنازع کرتے مطلب اختلاف کرتے فی الامر اس معاملے میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ نے سلامت رکھا. اِنَّهُ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے بِذَاتِ الصُّدُورِ دلوں کے حال کو. کس کے دل میں کیا چل رہا تھا جنگ سے پہلے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. تو دیکھیں اللہ کی یہ صفت بھی ہمارے موضوع سے کتنی مطابقت رکھتی ہے، علیم بذات الصدور. پھر اللہ کی ایک اور حکمت دیکھیں، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب اللہ نے، جب اس وقت کو یاد کرو جب اس نے دکھایا، یوری یا وہ دکھا رہا تھا، کمو تمہیں، ہم انہیں، اذا التقیتم جب تم ملے، مطلب جب جنگ ہوئی، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑا. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہاری آنکھوں میں انہیں یعنی مشرکین مکہ کو تھوڑا کر کے دکھایا. وَيُقَلِّلُكُمْ اور اللہ نے قلیل کیا تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں. اللہ اکبر. اللہ نے تمہاری آنکھوں میں انہیں تھوڑا دکھایا اور ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا دکھایا. مشرکین مکہ یہ خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، مٹھی کے برابر ہے، مٹھی بند مسلمان ہے، اور دوسری حکمت خود خوش ہو رہے تھے کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کو ان کی تعداد تھوڑی دکھائی، کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ مسلمان قابل اطمینان رہیں. اللہ اکبر. لیقضی اللہ امرن تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس معاملے کا، کانا مفعولا جو طے تھا. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا آخری موضوع، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ جب تم کسی جماعت سے ملو. فئۃ کا کیا مطلب ہے؟ گروہ، جماعت. جب تم کسی جماعت سے ملو،
لقیتم ملاقات سے ہے، عربی کا اردو کا جو لفظ ہے نا ملاقات، وہ عربی سے ہی نکلا ہے، یہی فعل ہے لقیہ یلقا. کیا فعل ہے جی؟ لقیہ یلقا. اذا لقیتم جب تم ملو. تو یاد رکھیں قرآن مجید میں یا سورۃ الانفال میں جب بھی ملاقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کوئی رسمی ملاقات نہیں ہوتی، اس سے مراد جنگ کے اندر ملاقات ہوتی ہے. اور جنگ میں ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب لڑائی، جب جنگ شروع ہو. اذا لقیتم فئتن جب تم ملو کسی جماعت سے، مطلب جب تمہاری جنگ ہو تو کیا کرو؟ فثبتوا ثابت قدم رہو. کیا کرو جی؟ ثابت قدم رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے پیج 182 مکمل کیا. چلتے ہیں پیج نمبر 183 کی طرف. چونکہ سورۃ البدر ہے، پہلے بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور یہ بھی ایک جنگ کے واقعات ہیں. تو اور دوسرا اگر جہاد کے بارے میں تو الحمدللہ سورۃ آل عمران اور دیگر صورتوں کے اندر ہم اس بارے میں تفصیل سے بھی پڑھ رہے ہیں اور آگے مزید تفصیل بھی آ رہی ہے. صفحہ نمبر 183 اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں اختلاف نہ کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں اختلاف نہ کرو. فَتَفْشَلُوا یعنی اگر تم اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا تم کمزور پڑ جاؤ گے. عربی زبان میں فشل کا لفظی مطلب ہوتا ہے فیل ہو جانا، پھسل جانا. پھسل جانا قدیم عربی میں اس کا مطلب ہے. جدید عربی میں جو فیل ہونے کے معنی میں، ناکام ہونے کے معنی میں فشل کا لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. فَتَفْشَلُوا پس تم بزدل پڑ جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تذہب کا لفظی کا مطلب ہے چلی جائے گی. ریحکم تمہاری ہوا. ریح عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے، اس لیے مونس کا لفظ آیا تذہبو. تمہاری ہوا چلی جائے گی مطلب یہ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت کمزور پڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. تو اس آیت کریمہ میں یعنی یہ وہ آیت قرآن مجید کی اکثر علماء کرام اس آیت کو بیان کرتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ میں آپس کے اختلاف سے منع کیا گیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب بھی مسلمانوں کے آپس میں اختلاف ہوں گے تو یاد رکھیں مسلمان کمزور ہو جائیں گے. جب مسلمان آپس میں اختلاف کریں گے تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، آپس میں اتفاق کریں گے تو وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے. دار ان کی جمع دیار، جو اپنے گھروں سے نکلے. بطرن، بطرن کا کیا مطلب ہے؟ اکڑتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے. وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. تو یاد ہوگا پچھلے ہفتے بھی یہ موضوع گزرا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ مکہ سے کیوں آئے تھے جب انہیں پتہ چل بھی گیا کہ قافلہ صحیح سلامت مسلمانوں کی پہنچ سے نکل چکا ہے. پھر بھی ابو جہل جو تھا وہ 1000 کا لشکر لے کر مکہ مدینہ کے قریب، مکہ سے آیا، مدینہ کے قریب پہنچا غزوہ بدر کے مقام پر تاکہ سارے عرب کے اندر ہماری شہرت ہو جائے. اور تکبر کرتے ہوئے ہم وہاں پر قیام کریں گے، خوشیاں منائیں گے. بطرا ورئاء الناس وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. یہ جو اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں. واللہ اور اللہ بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ محیط ان کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ رب العزت ان کے اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کا گھیرے ہوئے. مطلب یہ نہیں کہ ان کے اعمال نعوذ باللہ کوئی اللہ کی دسترس سے باہر ہیں، اللہ کی دسترس میں ہیں ان کے اعمال.
اللہ بعض اوقات اگر ڈیل بھی دیتا ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے، جیسے کہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ پر آئی کہ 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، مشرکین مکہ جب پہلے اس موضوع کا ذرا بیک گراؤنڈ سن لیجئے، آپ کو اچھا سمجھ آئے گا۔ یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 48، مشرکین مکہ جب مکہ سے نکلے تو ان کے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ ایک قبیلہ بنو کنانہ جس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبیلہ مکہ میں جو لوگ باقی بچ جائیں ان پر کوئی انہیں نقصان پہنچائے۔ تو ان کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک، شیطان اس سردار کی شکل میں مشرکین کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بنو کنانہ کچھ نہیں کہیں گے اور تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے، جاؤ اور جا کر خوشیاں مناؤ اور مسلمانوں پر اپنا رعب اور دبدبہ بٹھا دو۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ، اور جب، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے مزین کیا ان کے لیے، کیا مزین کیا؟ اعمالہم، ان کے اعمال کو، وقال، اور شیطان نے کہا لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ اليوم مطلب آج کے دن، لا غالب لکم، تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور میں تمہارا ہمسایہ ہوں۔ جار لکم مطلب میں تمہارا بڑا قریبی ہوں، تمہاری ہمدردی کرنے والا ہوں۔ جار لفظی مطلب ہمسایہ، سلیس ترجمہ قریبی بھی کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ شیطان ان کے ساتھ رہا، لیکن جب وہ شیطان تھا، جب اس نے غزوہ بدر کے اندر حالات و واقعات دیکھے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کے فرشتے بھی دیکھے، تو شیطان کا رویہ دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ فلما، پس جب، تراءت الفئتان، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ترا کا لفظی مطلب دیکھنا ہوتا ہے نا، مطلب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دکھائی دیں، آمنے سامنے ہوئیں، فئتان، فئتن ایک جماعت، اور فئتانی دو جماعتیں، اور فئاتن زیادہ جماعتیں۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ناکسا علی عاقبیہ، تو شیطان واپس پلٹا اپنی ایڑیوں کے بل۔ عاقبیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایڑیاں۔ ناکسا مطلب واپس پلٹا اپنی ایڑیوں کے بل۔ وقال، اور کہا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بری ہوں۔ انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو مشرکین یا جو مکہ کے لوگوں تم نہیں دیکھ رہے، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ تو شیطان کیا دیکھ رہا تھا؟ شیطان اللہ کے فرشتے اور اللہ کی مدد دیکھ رہا تھا۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ، اور اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو شیطان کا یہ جو خوف تھا، یہ خوف شیطان کا کوئی جو میرا اور آپ کا یا ہم مسلمانوں کا اللہ سے خوف یا تقوی ہوتا ہے، شیطان کا وہ خوف یا تقوی نہیں، مطلب فرشتوں کا ڈر تھا اسے کہ یہ تو اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تو اس خوف اور اس ڈر کے پیچھے وہ واپس پلٹا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، لا غالبہ میں غالبہ پر زبر کیوں ہے؟ تو عاطف واجد بھائی آپ پڑھ چکے ہیں لیول 5 میں، جو آپ نے 11 منصوبات پڑھے تھے، ان کے اندر ایک منصوب یہ بھی تھا کہ جب پوری جنس کی نفی کر دی جاتی ہے، جس کی آسان مثال ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ تو لفظ الہ پر کیا ہے؟ زبر۔ تو بالکل اسی طرح لا غالبہ لکم اليوم، کیونکہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، نفی کر دی گئی، کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے آج۔ کہنے لگا، شیطان کی بات یہاں پر مکمل ہوئی آیت نمبر 148 میں۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 149 اور 50 کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اذ یقول المنافقون،
جب منافق کہہ رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا، منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا، اس سے مراد بھی منافقین ہی ہیں اور یہود بھی ہیں۔ یہود اور منافقین جو مدینہ کے اندر تھے، انہوں نے کیا باتیں کی غزوہ بدر جب جنگ کا انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کیا باتیں کی؟ انہوں نے کہا غرہ، دھوکے میں ڈالا، پہلے گزر چکے نا غرور، غرور کا لفظ گزر چکا ہے، دھوکے میں ڈالنا، فعل ماضی ہے غرہ، دھوکے میں ڈالا، ہاؤلائی انہیں، دینہم ان کے دین نے، مطلب مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ اسلام پر چلے اور کدھر 313 1000 کے لشکر سے لڑنے چل گئے، ان کے دین نے تو انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے، تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب فوت کرتے ہیں کافروں کو، الملائکۃ، فرشتے، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وجہ کا مطلب ایک چہرہ اور جمع کیا ہے وجوہ، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی بیک سائڈ پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کی سرینوں پر، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی سرینوں پر مارتے ہیں۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلانے والا عذاب، حریق کہتے ہیں نا آگ کو، عرب ممالک میں رہنے والے جانتے ہیں الحریق آگ کو کہتے ہیں، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آگ کا عذاب چکھو۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر کفار کا انجام بیان کیا گیا کہ ان کی موت کے وقت بھی انہیں شدید تکلیف دی جاتی ہے، فرشتوں کی طرف سے انہیں شدید تکلیف دی جاتی ہے، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر یا ان کی سرینوں پر مارا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آگ کا عذاب چکھو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کی موت ہوئی تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ اگر نیکوکار ہے، اہل جنت میں سے ہے تو اس کا اچھا انجام ہے، اور اگر وہ بدکار ہے، اہل دوزخ میں سے ہے تو اس کا برا انجام ہے۔ تو فرشتوں کا انجام ان کی موت کے وقت بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکا، یہ جو فرشتوں کی مار ہے، ذالکا، یہ با یہاں سبب کے معنی میں ہے، ذالکا یہ بما قدمت ایدیکم، سبب یہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اس کا سبب کیا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 51، اس کا جو آخر ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، بتائیے یہ اللہ کی حمد ہے یا تسبیح ہے؟ لیول 1 کی طرف لوٹ جائیں، یہ اللہ کی حمد ہے یا تسبیح ہے؟ چیٹ کے اندر مجھے جواب دیجئے۔ ماشاءاللہ عاطف واجد صاحب ہیں، ان کا جواب سب سے پہلے درست آیا۔ مزید فہیم بھائی ماشاءاللہ جواب درست ہے، اور سسٹر سبیحہ ہیں جواب درست ہے۔ تو 3 جن لوگوں کا جواب سب سے پہلے درست آیا میں نے ان کا نام لے لیا، باقی بھی ان کے بعد بھی جواب درست آ رہے ہیں، ذرا غور کریں، وہ لیول 1 کی طرف لوٹ جائیں۔ لیول 1 میں آپ کو پڑھایا، لیول 5 میں پڑھایا، کئی مرتبہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں جب اللہ رب العزت سے کسی عیب کی، کسی نقص کی نفی کی جاتی ہے تو یہ تسبیح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یاد رکھیں نا، سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس میں نفی ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے، مطلب آپ اللہ کو پاک کرتے ہیں کسی چیز سے۔ تو اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر، ظلم کرنا یہ ایک عیب ہے، اور ہمارا رب اس سے پاک ہے، تو یہ کیا ہے؟ تسبیح۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، آپ دیکھیں
چونکہ مدنی صورت ہے، سورۃ الانفال مدنی صورت ہے، احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو مدنی صورتوں کے اندر جو بنی اسرائیل ہیں اس کے موضوع کو بھی ساتھ ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 52 کے اندر بیان کیا گیا کدأب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح۔ دأب کا کیا مطلب ہے؟ حالت۔ آل فرعون کی حالت کی طرح، کا مطلب جیسے، والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے، کفروا، انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، ذنب ان کی جمع ذنوب، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی سبب پکڑ لیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، بے شک اللہ قوی، مضبوط، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر گویا کہ اہل مدینہ کے اندر یہود کو، دیگر کفار کو یہ یاد دہانی کروا دی کہ یہ جو کفار کا انجام ہے یہ بالکل فرعون کی یا ان کی حالتیں بھی بالکل آل فرعون کی طرح ہو چکی ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، صفحہ نمبر 184 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اس پیج پر آیات 53 سے لے کر 61 تک، 53 سے لے کر 61 تک یہ آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ذالک، یہ، بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ، لم یکو، نہیں ہے، لم یکو نہیں ہے۔ اچھا، یہ یکو جو ہے نا، یہ اصل میں تھا یکونو، کانا یکونو سے فعل مضارع تھا، واو بھی گر گیا اور نون بھی گر گیا ایک قاعدے کی وجہ سے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ لم یکو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے، مغیرن، تبدیل کرنے والا، نعمتن، کسی نعمت کو، انعم، جو اس نے نعمت کی، ہا، اس نعمت کو، علی قوم، کسی قوم پر۔ اللہ رب العزت نے کسی قوم پر جو نعمت کی، اللہ اس کو بدلنے والا نہیں ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ یغیروا، وہ بدلیں، ما بانفسہم، جو ان کی نفسوں میں ہے۔ اللہ نے کسی قوم پر جو نعمت کی، اللہ اس کو بدلنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں۔ مطلب جب اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کے بعد جب اللہ کی پکڑ، کوئی عذاب، کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ تبھی آتی ہے جب وہ قوم اپنے حالات کو بدلتی ہے، جب وہ قوم برائی کی طرف جاتی ہے، ان کے حالات برے ہوتے ہیں، ان کی تربیت بری ہوتی ہے، تو پھر وہ نعمت بھی اللہ کی بدلتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یاد رکھیے۔ پچھلی اقوام میں بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم پر، کسی بھی گروہ پر کوئی نعمت کر کے اس کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کی حالت کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو۔ اب جب ان کا عمل بدلا، انہوں نے یہ کام کیا، تو پھر اللہ کی پکڑ کے آئی، فَأَهْلَكْنَا، بس ہم نے ہلاک کیا، ہم انہیں، بسبب، ذنوبہم، ان کے گناہوں کے، ان کے گناہوں کے سبب ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وَكُلٌّ، اور تمام، کانوا، تھے، ظالمین، ظلم کرنے والے۔ یہ جو تمام تھے آل فرعون اور ان سے پہلے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہ سب کے سب کیا تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا ان شر الدواب، دواب، دابت ان کی جمع ہے،
غالباً 14ویں پارے کی پہلی آیت میں وَمَا مِن دَابَّةٍ دابہ کہتے ہیں کل ما یدب علی الارض، ہر وہ چیز جو اس زمین پر چلتی ہے، کل ما یدب یا یدب علی الارض، ہر وہ چیز جو جاندار ہے زمین پر چلتی پھرتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ دابہ۔ انسان، چرند، پرند سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں جانداروں میں سب سے برے، شر کا کیا مطلب ہے؟ سب سے برے، عند اللہ اللہ کے ہاں جانداروں میں یعنی دواب میں سب سے برے اللہ کے ہاں کون ہے؟ اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سب سے برے اللہ کے ہاں کون ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں رکھتے، الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا یا آپ نے عہد لیا، منہم ان سے، عاہدتا آپ نے عہد لیا، منہم ان سے، ثم پھر ینقضون عہدہم، وہ توڑتے ہیں اپنے عہد کو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں، فی کل مرتن، ہر بار، مرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بار، مرتین دو بار، مرات زیادہ بار، فی کل مرتن ہر بار وہ عہد کو توڑتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں۔ تو پہلی نشانی ان کی کیا ہوگی کہ وہ جو سب سے بدترین جاندار ہیں اللہ کے ہاں، جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں رکھتے، آپ نے ان سے عہد لیا، وہ عہد توڑتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، فَإِمَّا پس اگر، تثقفن آپ پائیں انہیں، فَإِمَّا پس اگر، تثقفن آپ پائیں، ہم انہیں، فی الحرب جنگ میں، پس اگر آپ پائیں انہیں جنگ میں، یعنی ایسے لوگوں کو عہد توڑنے والے، کفر کرنے والے، نہ ڈرنے والے، آپ اگر انہیں جنگ میں پائیں، مطلب جنگ میں آپ کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے۔ اچھا جو اگلے آیت کا حصہ نہیں، اس کو سمجھیے، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کیا مطلب جی؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ کا مطلب ہے کہ آپ سزا دیجئے ان کے ذریعے سے انہیں، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، مطلب سمجھیے کہ آپ جنگ کے اندر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیجئے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جنگ کرنے نہیں آئے، ان کے دلوں میں بھی رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے کہ اگر ہم نے بھی ایسا کام کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، یعنی سزا ان کو دیجئے لیکن روب دبدبہ پچھلے کے دلوں میں بھی آ جائے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ کل وہ بھی کہیں اٹھ کر تمہارے مقابلے کو نہ آ جائیں۔ اللہ نے وجہ بھی بتائی، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی مار کو دیکھ کر نصیحت پکڑیں۔ عاہدتا کتنے الفاظ پر مشتمل ہے؟ عاہدتا ایک ہی یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فعل کیا ہے؟ حاسبتا، حاسبتا، ٹھیک ہے؟ عاہدتا، عاہدہ یعاہد معاہدتاً، اردو میں جو آپ معاہدہ کہتے ہیں نا وہ یہی چیپٹر ہے۔ حاسبہ یحاسب محاسبتاً، عاہدہ یعاہد معاہدتاً، عاہدہ سے عاہدتا۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 58 میں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، پس اگر آپ ڈریں، من قومن کسی قوم سے، خیانتاً خیانت، مطلب آپ کو کسی قوم کا یہ ڈر ہو کہ وہ خیانت کر جائیں گے، عہد توڑ دیں گے یا خیانت کر جائیں گے، تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ بھی ان کے ساتھ برابر کا سلوک کیجئے۔ فَانبِذْ کا لفظی مطلب ہے پھینک دیجئے، یہ لفظ گزرے نا سورۃ البقرہ وغیرہ میں بھی، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، نَبَذُو وہ فعل ماضی تھا، نبذا نبذو، انہوں نے اس کو پھینک دیا، وراء ظُهُورِهِمْ اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ یہ فعل امر ہے، فَانبِذْ آپ پھینک دیجئے، الیہم ان کی طرف، علی سوا برابری پر، مطلب آپ بھی اگر وہ عہد کے اندر خیانت کرتے ہیں تو آپ ان کو بتائیے کہ ہمارا عہد ختم ہو چکا ہے۔
ان اللہ بے شک اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. گویا کہ مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ نے بھی خیانت نہیں کرنی, آپ نے بھی کوئی عہد کر کے اس کے خلاف نہیں جانا, خیانت نہیں کرنی اگرچہ وہ عہد کفار سے ہی کیوں نہ ہو. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عہد یا معاہدے کا تعلق صرف مسلمانوں کا آپس میں ہے, کفار کو آپ بے شک دھوکہ دے دیجئے, عہد توڑ لیجئے. نہیں, دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, چاہے وہ آپ کسی مسلمان سے کریں یا غیر مسلم سے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اور ہرگز نہ گمان کریں, وَلَا يَحْسَبَنَّ اور ہرگز نہ گمان کریں کون؟ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کافر لوگ ہرگز گمان نہ کریں سبقوا جو سبقت لے گئے ہیں, جو کافر سبقت لے گئے ہیں وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ انہم لا یعجزون کہ وہ عاجز نہیں ہو سکتے. یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ انہیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا, وہ یہ نہ سمجھے, ضرور وہ انہیں عاجز کیا جا سکتا. اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 60 میں وَأَعِدُّوا لَهُمْ, اللہ اکبر, بڑی خوبصورت آیت. وَأَعِدُّوا لَهُمْ وَأَعِدُّوا اور تیار کرو. فعل کیا ہے؟ اعد یعد, اعد یعد سے فعل امر ہے. اعد اعدوا اور تیار کرو لہم ان کے لیے مستطعتم جو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو, من قوت قوت, تم ان کے لیے یعنی کفار کے لیے تیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. کیا تیار کرنا ہے؟ من قوت قوت, جو قوت تم ان کے خلاف یا ان کے مد مقابل تیار کر سکتے ہو وہ تم کرو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اور بندے ہوئے گھوڑے, اور بندے ہوئے گھوڑوں میں سے. رباط کا مطلب بندے ہوئے, الخیل گھوڑا. اچھا, یہ جو تم سامان جنگ تیار کرو گے یا بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو گے, ترہبون بہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے عدو اللہ اللہ کے دشمن کو, وعدوکم اور تمہارے دشمن کو, وآخرین من دونہم وآخرین اور دوسرے, من دونہم ان کے علاوہ, اور ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں, لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے, اور ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں تم انہیں نہیں جانتے. اللہ یعلمہم اللہ انہیں جانتا ہے, اللہ یعلمہم انہیں جانتا ہے. وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو, من شیء کچھ بھی, فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, یوفی الیکم وہ تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا. جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا. وانتم اور تم لا تظلمون تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ تمہیں لوٹایا جائے گا اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اللہ اکبر. مطلب جہاد کی تیاری میں یا آلات حرب کی تیاری میں یا مسلمانوں کے کسی لشکر کو تیار کرنے میں اگر تم کچھ خرچ کرتے بھی ہو تو یقیناً اللہ تمہیں اس کا بدلہ دینے والا ہے. تمہارے مال میں برکت کی صورت میں یا اجر کی صورت میں تمہیں اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا. یوفی الیکم وانتم لا تظلمون تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا, جنحو کا لفظی مطلب ہوتا ہے مائل ہونا, جھک جانا, مائل ہونا. اور اگر وہ مائل ہوں لِلسَّلْمِ صلح کی طرف, اور اگر وہ مائل ہوں صلح کی طرف, فَجْنَحْ لَهَا فَجْنَحْ تو آپ بھی مائل ہو جائیں لہا اس کے لیے, مطلب صلح کے لیے. اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر توکل کریں. اِنَّهُ بے شک وہ, ہوا وہی, بے شک وہی, السمیع سننے والا, العلیم علم رکھنے والا ہے, بے شک وہی سننے والا علم رکھنے والا ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا اپنا تیسرا پیج مکمل کیا. تو چلیے چلتے ہیں آج کے چوتھے پیج کی طرف, سیکنڈ لاسٹ پیج کی طرف.
پیج نمبر 185 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور آیت نمبر 62 سے لے کر 69 تک ہماری اس آیات کا موضوع ہے۔ میں صرف 10 سیکنڈ کا وقفہ لوں گا اور اس کے بعد میں واپس پلٹتا ہوں، آپ موضوعات کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم باقاعدہ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 185 ہے، اس صفحے پر آیات 62 سے لے کر 69 تک یہ آیات انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، اگر وہ دیکھیں پچھلی آیات میں کیا بتائے گا کہ اگر وہ صلح کی طرف آئیں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور اگر وہ ارادہ کریں، وَإِن يُرِيدُوا ارادہ یریدو، فعل کیا جی ارادہ یریدو، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ اس چیز کا ان یخدعوک، یہ کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، ان یخدعو یہ کہ دھوکہ دیں گے کا آپ کو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک آپ کو اللہ کافی ہے، هُوَ الَّذِي، اللہ وہی ذات ہے جس نے ایدک تائید کی آپ کی بنصری، اپنی مدد کے ساتھ، اللہ وہ ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ آپ کی تائید کی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بھی، آپ کو بھی اللہ کافی ہے اور مومنوں کو بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، کون مومن؟ مومنوں کے بارے میں مزید تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ رب العزت نے اس موضوع کو بیان کیا۔ وَأَلَّفَ، الفا کا لفظی مطلب اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا الفت، محبت کے معنی میں الفت، محبت کے معنی میں وہ اسی آیت سے ہے۔ وَأَلَّفَ، اور اس نے الفت ڈالی، محبت ڈالی، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان کیا ڈالی جی؟ محبت ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لو انفقت، اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، اگر آپ خرچ کرتے جو زمین میں ہے سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم، ما الفت، نہ آپ محبت ڈال سکتے بین قلوبہم، ان کے دلوں میں، اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، الف بینہم، ان کے درمیان محبت ڈالی۔ یہ تو اللہ ہے جس نے ان کے درمیان کیا کیا جی؟ الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ انہو، بے شک وہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک، اور اسے بھی کافی ہے جس نے اتباع کی، ومن، اور جس نے اتباع کی، کا آپ کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے، آپ کو بھی اللہ کافی ہے اور مومنوں میں سے جس نے آپ کی اتباع کی اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کفار کی خیانت کا، ان کے دھوکے کا ذکر آ رہا ہے، تو اگر وہ کوئی ایسی چال چلتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کو اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، حرض کا کیا مطلب ہے؟ اباریے، رغبت دلائیے، اباریے، رغبت دلائیے، کس کو؟ المؤمنین، مومنوں کو، کس چیز پر؟ علی القتال، قتال پر، مومنوں کو لڑائی پر، قتال پر اباریے۔ اللہ اکبر۔ بڑی خوبصورت آیات آگے کی، پھر اللہ کی طرف سے تخویف بھی ہے، آیات توجہ طلب ہے، ذرا سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا ان یکم منکم عشرون، اگر ہوئے تم میں سے، عشرون 20،
اگر ہوئے تم میں سے 20، شرط یہ ہے صابرون صبر کرنے والے، اگر تم میں سے 20 جنگجو ہوئے لڑنے والے صبر کرنے والے تو کیا ہوگا؟ یغلبوا 200، 200 پر غالب آ جائیں گے، 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 20 ہوئے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، مطلب ایک مومن کے مقابلے میں کتنے کفار؟ 10، 20 کے مقابلے میں 200۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوئے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر ہوئے تم میں سے 100، یغلبوا الفاً، تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ اگر تم میں سے 100 ہوئے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، مطلب کافروں کے 1000 بندوں پر غالب آ جائیں گے۔ 20 ہوئے تو 100 پر غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ یفقہون کا کیا مطلب ہے جی؟ جو سمجھ نہیں رکھتی، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتی، یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتی۔ جی اب ابتدا کے اندر اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر 20 مسلمان ہیں اور دوسری طرف کفار 200 ہیں تو مسلمانوں کے لیے میدان جنگ کو چھوڑ کر واپس پلٹنا یا بھاگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ 20 اگر صبر کرنے والے مسلمان ہوئے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، یہ 100 ہوئے تو ان کے 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھیے، مطلب اگر یہ 20 ہیں وہ 200 ہیں، یہ مسلمان 100 ہیں، کفار 1000 ہیں، تو مسلمانوں کے لیے واپس پلٹنا جائز نہیں ہے، لازم ہے لڑنا، جنگ کرنا۔ ایسی صورت کے اندر بھی 10واں حصہ ہے مسلمانوں کی تعداد ان کا، اس کے باوجود بھی فرار اختیار کرنا یا واپس پلٹنا جائز نہیں ہے۔ یہ ابتدا کا تھا۔ پھر الآن، اب کیا ہوا؟ اب خفف اللہ عنکم، اللہ نے تخفیف کر دی تم سے، اللہ نے تم سے کیا کر دی؟ تخفیف کر دی۔ وعلم، اور اللہ نے جانا، ان فیکم ضعفا، یہ کہ تم میں کمزوری ہے۔ ضعفا کا لفظی مطلب کمزوری ہوتا ہے، یہ کہ تم میں کمزوری ہے، اللہ نے یہ جانا۔ اب دیکھیں نیا اللہ کا قانون، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر ہوئے تم میں سے 100 کی جماعت ہوئی، شرط یہ ہے کہ صابراتن، صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اگر تم میں 100 لوگ ہوئے تو وہ کتنے پر غالب آ جائیں گے؟ 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں 1000 ہوئے، یغلبوا 2000، تو 2000 پر غالب آ جائیں گے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بعد میں یہ ہو گیا کہ اگر کسی جنگ کے اندر مسلمان کفار کی تعداد کا نصف ہیں تو مسلمانوں کے لیے واپس پلٹنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس صورت کے اندر وہ جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ پہلے یہ تھا کہ اگر 10واں حصہ بھی ہیں تو جنگ کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ اب یہ ہے کہ چلیں اگر نصف تک بھی ہیں تو جنگ کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان لنبی، پہلے ان آیات کا، یہ جو تینوں آیات ہیں ان کا تھوڑا سا ان کے بارے میں تفصیل جان لیجئے۔ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال سامنے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ جو 70 کے قریب کفار مشرکین مکہ قید ہو کر آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا، مشورہ کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ ہم میں سے کسی نہ کسی مسلمان کے رشتہ دار بھی ہیں، تو فدیہ لے کر کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ معاملات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آتی ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔
کیا رائے پسند آتی ہے جی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اب دیکھیں یعنی ایسے حالات ہیں آپس میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور کیا سلوک نہیں کیا جاتا. تو اس حالت کے اندر یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو آپ نے پسند کیا اور ان کو کیا کیا گیا, ان کو چھوڑ دیا گیا فدیے کے ساتھ. لیکن اللہ رب العزت کو کیا رائے پسند آئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ان آیات کو نازل کر دیا. جی آپ ذرا دیکھیں ان آیات کی ترجمہ, آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی. ما کان لنبی, نہیں ہے کسی نبی کے لیے, ان یکون لہو اسرا, اسرا یہ جمع ہے اسیر ان کی. اسیر آپ کو پتہ ہے اسیر آپ کی اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے قیدی کے معنی میں, قیدی کے معنی میں, ٹھیک ہے. اسیر یہ واحد ہے, قیدی اور اس کی جمع ہے اسرا. نہیں ہے کسی نبی کے لیے یہ کہ ہوں, ان یکون یہ کہ ہوں لہو اس کے لیے اسرا قیدی, حتیٰ یہاں تک کہ یثخنا وہ خون ریزی کرے فی الارض زمین میں, یہاں تک کہ وہ زمین میں خون بہائے. ترید عرض الدنیا, تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو, مطلب تم جو جنگ کے اندر کسی بھی نبی کے لیے جو قیدی ہو تو تم ان قیدیوں کے بدلے میں دنیا کا فائدہ چاہتے ہو, فدیہ چاہتے ہو. کیونکہ جو فدیہ لینے کے حق میں تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ مسلمان ابھی مالی لحاظ سے کمزور بھی ہیں تو فدیے سے مسلمان کفار کے خلاف مزید جنگ کی تیاری کریں گے. تو اللہ نے فرمایا ترید عرض الدنیا, تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو, دنیا کا سما چاہتے ہو. واللہ اور اللہ یرید الآخرہ, اللہ تو آخرت چاہتا ہے. واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق, لولا اگر نہ ہوتی, کتاب کتاب اگر نہ ہوتی کتاب من اللہ اللہ کی طرف سے, سبقہ سبقت لے جاتی. مطلب اگر اللہ کی طرف سے یہ پہلے سے طے نہ ہوتا, مطلب اللہ رب العزت نے مال غنیمت اگر قیدیوں کے بدلے میں فدیہ لیا جائے تو اللہ نے اس کو جائز کیا, اللہ نے اس کو جائز کیا. مال غنیمت ہے, اگر ان کفار کو قتل نہ کیا جائے ان کے بدلے میں فدیہ لیا جائے تو یہ جائز ہے. تو اگر یہ چیز پہلے سے طے نہ ہوتی, سبقت نہ لی جاتی, لمسکم البتہ چھوتا تمہیں, لا البتہ مسا, مسا یا مسو, البتہ چھوتا کم تمہیں, فیما اخذتم اس چیز میں جو تم نے لیا, فی میں ما جو اخذتم تم نے لیا, عذاب عظیم عذاب عظیم. مطلب یہ جائز تھا تمہارے لیے لینا. اگر پہلے سے ایسا فیصلہ نہ ہوتا تو تمہیں ان کفار کے قتل کو چھوڑ کر ان کے بدلے میں فدیہ لینے کے سبب تمہیں عذاب عظیم چھوتا. اللہ اکبر. فَقُلُوا پس کھاؤ, مما غنمتم جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا, حلالا طیبا یہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. آپ کے علم میں کہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاصی عطا کیے گئے, خصوصیات عطا کی گئی, ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. پچھلی امتوں میں جو اہل ایمان ہوا کرتے تھے جنگ کے اندر وہ جتنا مال حاصل کرتے اس مال کو ایک جگہ ڈیر لگا دیا کرتے تھے, آسمان سے ایک آگ آتی اور اس مال کو ختم کر دیتی. لیکن ہماری امت محمدیہ کے لیے اس مال غنیمت کو کیا کیا گیا, حلال کیا گیا. یہ پاک حلال مال ہے, کھاؤ پیو اس میں سے. فَقُلُوا. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج کا آخری پیج پڑھتے ہیں. پیج نمبر 186 ہے, پارہ نمبر 10 ہے. اس پیج میں آیات 70 سے لے کر 75 تک, یہ 5 آیات ہم اللہ کی توفیق سے 6 آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں.
ان 6 آیات کو مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا، اور خاص کر دوسرے ٹاپک سے لے کر چوتھے ٹاپک تک، یعنی جو دوسرا تیسرا چوتھا ٹاپک ہے یہ ہے جی مہاجرین کے بارے میں، ایمان لانے والوں کے بارے میں، اور ہجرت کرنے والوں کے بارے میں، اور جہاد کرنے والوں کے بارے میں، اور اسی طرح کفار کے بارے میں۔ اور جو پہلا ٹاپک ہے وہ قیدیوں کے بارے میں ہی ہے، وہی موضوع جو پیچھے چل رہا ہے وہی جاری ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا اے النبی، نبی، قل کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم ان کے لیے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسری قیدیوں میں سے، جو قیدیوں میں سے تمہارے ہاتھوں میں سے ہے ان سے کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ اگر اللہ نے دیکھی، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن خیر، یؤتکم وہ دے گا تمہیں، خیرن خیر، مما اخذ منکم اس کے مقابلے میں جو تم سے لی گئی ہے۔ مما من ما، مما دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من سے، ما جو اخذا فعل مجہول ہے پیسو وائز لی گئی ہے، منکم تم سے۔ مطلب اگر ان قیدیوں سے یہ کہہ دیے تم نے، اگر تم فدیہ دے کر آزاد ہو بھی رہے ہو، اگر اللہ نے تم میں خیر دیکھی تو تمہیں اللہ اس سے بہتر خیر دے گا، جو تم نے دیا اللہ اس سے بہتر تمہیں دے گا، اگر ہاں تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہوئی، یا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ مطلب اب تم نے سب کچھ دیکھ لیا، اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ تمہیں اس فدیے سے بھی بہتر دے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ تمہیں بخشش دے گا، تمہیں اللہ معاف کرے گا۔ واللہ اور اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مزید فرمایا وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں، خیانتک آپ سے خیانت کا، اگر وہ ارادہ کرے آپ سے خیانت کا تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، فقط خان اللہ تو تحقیق وہ خیانت کر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، اللہ کے ساتھ، خانو انہوں نے خیانت کی، اللہ کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اللہ نے انہیں قید کر دیا تم سے، مطلب اللہ نے انہیں تمہاری پہنچ میں دے دیا کہ وہ تمہارے قیدی ہو چکے ہیں۔ تو اگر خیانت کریں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ خیانت کر چکے ہیں۔ واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں سے ہجرت کا موضوع شروع ہو رہا ہے، جو کہ سورۃ الانفال کے اندر آپ کو جو شروع میں بنیادی ٹاپکس پڑھائے گئے تھے ان کے اندر ہجرت کا ٹاپک بھی تھا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، 3 اعمال، ایمان، ہجرت، جہاد، تینوں اعمال انہوں نے کیے۔ اچھا، جو جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَالَّذِينَ آوَوْا فعل ماضی ہے، آوا آوَوْا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، مطلب اس سے مراد انصار ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی، وَنَصَرُوا اور مدد کی، اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، بعدهم ان کے بعض، اولیاء بعض کے اولیاء ہیں، ان کے بعض کے دوست ہیں، ان کے بعض کے اولیاء ہیں۔ اللہ اکبر، مہاجرین و انصار میں سے بعض کے اولیاء ہیں۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، مکہ میں ہی رہے، ما لکم نہیں ہے آپ کے لیے، من ولایتہم ان کی ولایت سے، من شیء کچھ بھی، آپ کے لیے ان کی ولایت سے کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں، یعنی ایمان تو لائے لیکن مال و دولت کی، اہل و یال کی، کسی چیز کی محبت یا کوئی عذر ان پر غالب آ گیا اور وہ ہجرت نہیں کر سکے، تو آپ پر ان کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ہجرت کرنے والے تو بعض کے اولیاء ہیں، دوست ہیں،
لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی آپ پر ان پر کوئی ولایت نہیں ہے. ہاں لیکن ایک بات ہے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد طلب کریں آپ سے. دیکھیں یہ جو چیپٹر ہے نا استنصرا چیپٹر میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے نا. استخرجا مطلب خروج طلب کرنا، اور استغفرا مغفرت طلب کرنا، استنصرا نصرت طلب کرنا، مدد طلب کرنا. اور اگر وہ آپ سے مدد طلب کریں فی الدین، دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، تو تم پر مدد کرنا لازم ہے. علیکم کا کیا مطلب ہے جی؟ تم پر ہے، مطلب تم پر لازم ہے النصر، ان کی مدد کرنا. اگر وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، مکہ کے اندر ہیں، اگر وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. ہاں ایک صورت میں تم ان کی مدد نہیں کرو گے، الا مگر علی قوم، اس قوم کے مقابلے میں، اس قوم کے مقابلے میں، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق عہد ہے. مطلب وہ مکہ کے اندر رہ جانے والے کمزور مسلمان اگر تم سے کسی ایسے قبیلے کے بارے میں مدد طلب کرتے ہیں جس قبیلے کے اور تمہارے درمیان عہد و پیما ہے، تو پھر تم پر ان کی مدد کرنا لازم نہیں ہے. تم پر عہد و پیما کی پاسداری کرنا یہ زیادہ لازم ہے. اللہ اکبر. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عہد و پیما کی پاسداری کتنی لازم ہے. واللہ، اور اللہ، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کرتے ہو، بصیرن، دیکھنے والا ہے. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اللہ نے فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں. جس طرح اہل ایمان بعض بعض کے دوست ہیں، اسی طرح کفار بھی بعض بعض کے دوست ہیں، بعض بعض کے اولیاء ہیں. ٹھیک ہے جی. ولایت کے کیا معنی ہے؟ تو اولیاء سے ہی ولایت، مطلب ایک دوسرے کو دوست بنانا ولایت. الا تفعلوہ، اگر تم ایسے نہیں کرو گے، اگر تم ایسے نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، ہوگا زمین میں فتنہ، و فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد. اگر تم ایسے نہیں کرو گے، مطلب تم ان مسلمانوں یا مسلمان آپس میں اولیاء نہیں بنیں گے، دوست نہیں بنیں گے، یا تم ان کمزور مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، تو زمین میں بہت بڑی ان کے لیے آزمائش ہوگی، فتنہ ہوگا، اور بہت بڑا فساد ہوگا، فساد کبیر. تو آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، جو کہ سچے مسلمان مومن ہیں، جو کہ حقیقی مومن ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقی مومن ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھ لیجئے، یعنی اس کے اندر مہاجرین بھی آگے اور اس کے اندر انصار بھی آگے. آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا. اور وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں انہیں جگہ دی اور ان کی مدد کی. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو پتہ ہے مہاجرین اور انصار کا آپس میں جو تعلق تھا یہ ایک الگ سے چیپٹر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسا خوبصورت تعلق تھا. مال کو تقسیم کر رہے ہیں، ہر طرح کا تعاون کر رہے ہیں، تجارت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر. مہاجرین کو انہوں نے مدینہ میں جگہ دی، عزت والی جگہ دی. تو اللہ نے فرمایا یہ مہاجرین اور انصار ہم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے بڑا باعزت رزق ہے، بڑا معزز رزق اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا،
فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں منکم جو تم میں سے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ۔ اب یہاں تک اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار اور ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے لیے بدلہ بتا دیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتوں والے، ارحام رشتے، اولو کا مطلب اصحاب، والے، ٹھیک ہے جی، اولو الارحام رشتوں والے جو ہیں، بعضهم ان کے بعض، اولا ببعض وہ بعض کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اولا کا کیا مطلب ہے جی؟ زیادہ حق رکھتے ہیں، ببعض بعض کا، فی کتاب اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، مطلب یہ جو مہاجرین اور انصار کی اخوت ہے، یا کوئی بھی دو مسلمانوں کی آپس میں اخوت ہے، یہ جو بھائی چارہ قائم کیا گیا، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ ابتدا کے اندر رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے بھی کچھ ایسے تعلقات تھے جنہیں ورثہ بنایا گیا، لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 75 سورۃ الانفال کی آخری آیت، اس آیت کے اندر مدنی زندگی ہے، دیکھیں اسلامی معاشرے کی بنیاد پاڑی ہے۔ یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو زیادہ حق رکھتے ہیں وہ سکے رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، خون کا رشتہ ہے یا سسرالی رشتہ ہے، مطلب شادی کا رشتہ ہے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ایک دوسرے کا۔ بعضهم ان کے بعض، اولا ببعض وہ ان کے جن کے ساتھ ان کی اخوت قائم کی گئی، ان سے زیادہ جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کا۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھ دی گئی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نے سورۃ الانفال کو مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ التوبہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ بہت ہی خوبصورت سورت، مدنی صورتوں میں سے ایک خوبصورت صورت ہے، جس کے اندر احکام و مسائل 20 کی تعداد میں بیان کیے گئے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ کل سے ہم اس صورت کو شروع کریں گے اور پھر آنے والے سیشنز کے اندر اس کو مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔